أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں اور مسجد کے مصلیان کرام، اللہ کا ہم پر بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا اور اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو جمعہ کی نماز جیسا ایک فریضہ فرض عبادت کو ادا کرنے کی توفیق دی اور جمع فرمایا۔ اللہ رب العالمین بہت بہترین ذات ہے۔ ہم پوری زندگی تعریف کریں بہت کم ہے، کیونکہ اللہ کی ذات اتنی مقدس، اتنی زبردست اور عالی شان ہے، تو اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں بہت کم ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو پسند فرماتے ہیں اور جن لوگوں کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، جن لوگوں کا بھلا چاہتے ہیں، تو انہیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اور جب انسان کو دین کی صحیح سمجھ آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ فرائض کو، سنتوں کو، نفلوں کو، یعنی اللہ کی ہر طرح کی عبادت کو پہچاننے لگ جاتا ہے۔ تو ویسے ہی اللہ رب العالمین نے ہم پر بھلائی کی نگاہ کی، ہم پر رحم و کرم کی نگاہ کی اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کی۔ اسی وجہ سے، اسی بنیاد پر ہم مسجد میں جمع ہوئے ہیں، ورنہ آپ باہر جا کر دیکھو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے سینے میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہے، لیکن سمجھ نہ ہونے کی بنا پر وہ مسجد میں آ نہیں سکتے۔ مسجد کو اگر ہم ان کو بلائیں، دعوت دیں، تو کہتے ہیں کہ آ جائیں گے، کل آئیں گے، پرسوں آئیں گے، شام میں آئیں گے، صبح میں آئیں گے۔ اسے دیکھتے دیکھتے ہی ان کی عمریں گھٹ جاتی ہیں اور یہاں تک کہ ان کی موت آ جاتی ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ابھی میرے اور آپ کے آگے، اس سے پہلے ہم نے بیان کیا تھا، اس سے پہلے جمعہ میں ہم نے بات کیا تھا، دوسری جگہ ہماری بات ہوئی تھی، تو ہم نے بتایا تھا کہ جو رمضان آنے والا ہے اس کے بارے میں ہم کیسے جانیں، کیا جانیں۔ کیونکہ دیکھو، ایک معمولی چیز ہے، جیسے کہ ابھی ہم کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، کوئی چیز دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، کہیں کوئی پلیس پہ وزٹ کر رہے ہیں، تو ہم وہاں کی جانکاری لیتے ہیں سب سے پہلے، کہ وہاں جانے کے بعد کھانے پینے کا نظام کیسا ہے، وہاں سہولتیں کیسی ہے، وہاں پر ہم فوٹو اتر سکتے ہیں نہیں ہے، وہاں پر نظارے کیسے ہیں، وہاں پر اللہ کی قدرت کا کیا نظام ہے، پہلے جانچ کرتے ہیں، اس کے بعد وہاں پر جانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی دنیا کی معمولی چیز کو ہم دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے معلومات کر کے جاتے ہیں۔ تو اتنا بڑا مقدس رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کے بارے میں ہم نہ جانیں تو کتنی کمبختی کی بات ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرے، اور رمضان المبارک کے جو حقوق ہیں، رمضان المبارک کے جو بھی تقاضے ہیں، ان کو جاننے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔
تو پچھلے جمعہ ہم نے اسی بارے میں بات کیا تھا. تو اب ہم بات کریں گے. ابھی ہم رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں ہیں, ابھی ہم چل رہے ہیں. تو پہلا عشرہ جو ہے رحمت کا ہے. پہلا عشرہ رمضان المبارک کا اللہ کی رحمت کا ہے. یعنی اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے, علماء فرماتے ہیں, کتابوں میں آتا ہے, اللہ کی رحمت مسلمانوں پر جیسے ایک درخت چھاؤں دیتا ہے, سایہ دیتا ہے, ویسا مسلمانوں پر چھا جاتی ہے رمضان المبارک کے پہلے عشرے. تو آج اپنے اندر, چاہے میں ہوں یا آپ ہوں, ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے رمضان سے پہلے کتنے گناہ کیے ہیں, کتنی غداریاں کیے ہیں, کتنے ظلم کیے ہیں اپنے آپ پر, اور کتنی اللہ کی نافرمانی کی ہے, کتنے غلطیاں ہوئے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, چاہے میں ہوں یا آپ ہو, کوئی بھی کیوں نہ ہو دنیا میں, ہر انسان گناہوں میں مبتلا تھا. ہر انسان غلطیوں کا پتلا بنا بیٹھا تھا, شیطان کے بہکاوے میں تھا. دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا لمحہ لمحہ تک اٹھنا بیٹھنا, ہمارا کھانا پینا, ہمارا دیکھنا سننا بولنا, ہر چیز دنیا کے لیے ہو گئی تھی. ہم اللہ رب العالمین کو بھول چکے تھے. لیکن اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ اللہ نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کو ہم جیسوں کے لیے لایا اور انتظام کیا, اور ہم کو اس مہینے میں داخل ہونے کی توفیق دی, اور داخل ہونے کے بعد ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے. رمضان المبارک میں 3 حصے میں نے کیے ہیں. اس میں پہلا حصہ میری رحمت کا ہے, اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر لو, میری رحمت کے سائے میں آ جاؤ. میں نے خطبے میں ایک آیت تلاوت کی. ابھی میں نے جب شروع میں بیان شروع کیا, وعظ شروع کیا, تو خطبہ میں نے آیت تلاوت کی, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ جو آخری جملہ ہے تتقون, اس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ تم تقوی پرہیزگار بن جاؤ. اللہ پوری آیت میں فرما رہے ہیں, ترجمہ ایسا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے ہم نے تم پر فرض کیے ہیں جیسا کہ پچھلی امتوں پر کیے تھے, اور یہ روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ, لعلکم تتقون. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے رمضان المبارک میں ہر انسان کے لیے, چاہے بچہ ہو, بوڑھا ہو, جوان ہو, مرد ہو, عورت ہو, کوئی بھی کیوں نہ ہو, تقوی اختیار کرنا ضروری ہے. کتابوں میں آتا ہے, علماء فرماتے ہیں, یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کی قرآن کریم کی اس آیت کا مفہوم بھی یہ ہے کہ صرف روزہ پیٹ کو غذا سے بچانا اور خالی پیٹ رہنا, بھوکے رہنا, یہ روزہ نہیں ہے. روزے کا مطلب ہے تقوی اختیار کرو. تقوی کا مطلب, تقوی کا تقاضا اور مفہوم کیا ہے؟ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر وہ چیز اختیار کرنے والا بن جائے جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے, اور ہر وہ بری چیز, ہر وہ شر سے دوری برتنے لگے جو اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے. یہ تقوی ہے. تو تقوی کا ڈیفینیشن یہی ہے. تو اب ہم تقوی اختیار نہیں کریں گے, صرف روزہ رکھیں گے, تراویح پڑھیں گے, عبادتیں کریں گے, تو کیا ہمارا رمضان گزارنا جیسے رمضان کا حق ہے ویسے ہو جائے گا؟ تو میں کہوں گا نہ. کیوں؟ کیونکہ رمضان المبارک کا تقاضا سب سے بڑا یہی ہے کہ ہم تقوی پرہیزگار بن جائیں, نہ کہ عبادت گزار. کیونکہ باقیہ دنوں میں بھی ہم عبادت کرتے ہیں, لیکن تقوی اختیار کرنے کے لیے اللہ نے مستقل ایک روزے کے نظام کو بنایا اور مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا. تو رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کے اندر تھوڑا جذبہ پیدا ہو جائے. بقیہ دنوں میں آپ ایک نفل نماز پڑھیں گے یا ایک نفل نیکی کریں گے,
تو آپ کو ایک فرض کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے. حدیث کی بات ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے. اور اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں تقوی کے ساتھ اللہ پر یقین اور بھروسے کے ساتھ ایک فرض ادا کرے تو اللہ اسے 70 فرض نماز یا 70 فرض نیکیاں ادا کرنے کے برابر ثواب دیتے ہیں. آج ہماری بدبختی ہے, کمبختی ہے کہ ہم دنیا کے معاملات میں آفر کو تلاش کر رہے ہیں, دنیا کے معاملات میں ہم بڑھوتری کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن دین کے معاملات میں آفر اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے بنائے ہیں. میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اللہ رب العالمین ایک نفل کے بدلے فرض کا ثواب دے رہے ہیں اور ایک فرض کے بدلے 70 فرائض کا ثواب دے رہے ہیں. ماشاءاللہ کتنی زبردست بات, یہ آفر ہے ہمارے. لیکن آج نعوذ باللہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, آج ہم موبائل کے انٹرنیٹ کے پیکیجز میں آفر کو تلاش کرتے ہیں. اللہ کی عبادتوں میں آخرت کے جو معاملات ہیں اس کے بارے میں ہم نے سوچنا چھوڑ دیا. ہم نے جنت جہنم کے تذکرات کو چھوڑ دیا. ہم نے جنت اور جہنم کے جو جہنم کے عذابات ہیں, جو جنت کے نعمتیں ہیں, ان کو بھول گئے. اسی لیے ہم دنیا میں آگے تو بڑھ رہے ہیں لیکن دین کے اعتبار سے ہم جہاں ہیں وہیں پہ بھی ہیں, جہاں ہیں وہیں پہ ہی ہیں, آگے نہیں بڑھ. تو اسی لیے رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی برکت سے, اپنی رحمت سے مسلمانوں کو عطا کیا. اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا, تم قرآن کو پکڑو, پڑھو. ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اللہ فرماتے ہیں ہم نے رمضان المبارک کے افضل مہینے میں افضل چیز کو اتارا تاکہ تم اس چیز سے فائدہ اٹھا سکو اور ہمارا قرب حاصل کر سکو, ہمارا تقوی اختیار کر سکو. لیکن نعوذ باللہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آج گھروں میں 4 آدمی 5 آدمی ہیں تو اس میں ایک آدمی کو وہ بھی غلطیوں کے ساتھ قرآن پڑھنا آتا ہے. بقیہ 3 آدمیوں کو تو قرآن کا معلوم ہی نہیں. قرآن کیا ہے, اس میں اللہ کیا فرما رہے, قرآن کو کیسے پڑھا جاتا ہے, قرآن کے حقوق کیا ہیں, قرآن کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے, معلوم ہی نہیں ہے. آپ بتاؤ کہ کل کی نیوز پیپر میں کیا نیوز, کیا افواہ چھپی تھی تو فوراً ٹھک بول کے بتا. لیکن افسوس کی بات, اللہ رب العالمین کے احکام, اللہ رب العالمین کے پیغامات, اللہ رب العالمین کے نیوز وہ ہمیں معلوم ہے. اللہ قرآن میں سورۃ البقرہ کے شروعات میں ہی فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے, غیروں کی کتاب ہے, یا بہت سارے ریلیجنز ہمارے دنیا میں ہیں, فلاں فلاں لوگوں کی کتاب ہے. نہیں, یہ ان لوگوں کے لیے ہم نے اتاری ہے جو ہدایت کے طلبگار ہیں, جو ہدایت پانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو ہمارا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ھدی للمتقین, تاکہ وہ اس سے متقین تقوی پرہیزگار بن جائیں. یہاں پر بھی تقوی کا ذکر. تو تقوی ایک اصل چیز ہے. جیسے کہ آپ کو میں بتا دوں, دنیا میں چاہے آپ جہاں پر بھی, جو گاؤں میں بھی جاؤ, بقیہ مسجدیں تو رہتی ہی ہیں, لیکن ایک مرکز ہوتا ہے جہاں سے پورے مسجدوں کی مضبوطی معلوم ہوتی ہے. تو ویسا آپ لوگوں کو میں بتا دوں, تقوی یہ جو چیز ہے یہ عبادتوں کا مرکز ہے, مغز ہے, اور اسے چھوڑ کے ہم بھلا کے دنیا گزار رہے ہیں. ابھی میں نے خطبے کے دوران شروع میں ایک حدیث تلاوت کی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا
غفر له ما تقدم من ذنبه. جو ایمان و اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، یہاں پر بھی وہی بات آ رہی ہے، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ رمضان المبارک کو گزارے تو اس کے ہم پچھلے گناہ، تمام گناہ معاف کر دیں. ایسے ہی روزہ رکھے، بھوکے رہے، صبح میں سحری کرے، شام میں افطار کرے، صبح میں سحری کرے، شام میں افطار کرے، ایسے اگر ہم رمضان گزاریں گے تو اللہ نے وعدہ نہیں کیا کہ میں پچھلے گناہ معاف کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ آتا ہے کہ پرہیزگاری کے ساتھ جو رمضان کو گزارے اس کے ہم پچھلے گناہ معاف کریں گے. جو معمول بنا لے اور ایک چھوٹا سا کام سمجھ کے اسے ادا کرے، ویسے لوگوں کے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نہیں معاف کریں گے، نعوذ باللہ، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اللہ اگر بندے کو معاف کرنے آ جائے تو ایک چھوٹی ادنا نیکی بھی کافی ہے، اور اگر اللہ پکڑنے میں آ جائے تو ایک سانس کا بھی ہم بدلہ نہیں دے سکتے، ایک پانی کے گھونٹ کا بھی ہم بدلہ نہیں دے سکتے. اتنی زبردست بات ہے اللہ کی. تو آپ لوگوں کو میں مخصوص طور پر چند باتیں بتاتا ہوں، غور سے سنیں کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، یعنی اللہ کی رحمت جوش میں رہتی ہے. جیسے کہ ایک ماں جب خوشی میں رہتی ہے، نرمی میں رہتی ہے، بچہ اگر کچھ بھی مانگ لے فوراً وہ دے دیتی ہے، فوراً بچے کی ضرورت کو پوری کرتی ہے. تو ویسے اللہ کی رحمت ابھی جوش میں ہے. اللہ کی رحمت پہلے عشرے میں پورے مسلمانوں پر سایہ برساتی ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہے، جیسے ایک بچہ ماں کے پاس جا کے اپنی ضرورتوں کو تلاش کرتا ہے، پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، دن اور رات، دوپہر ہو، شام ہو، چاہے اندھیرا ہو، چاہے صبح ہو، ہم وقت کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ وقت مقرر نہیں ہے دعاؤں کے لیے. آپ جب بھی دعا مانگو اللہ آپ کے شہرت کے بھی قریب ہے. اللہ فرماتے ہیں جاؤ میرے بندوں کو کہہ دو کہ میں میرے بندوں کے شہرت سے بھی قریب ہوں. ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر، ہمارے بھائی بہن سے بڑھ کر، ہمارے دوست احباب سے بڑھ کر، ہمارے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والوں سے بڑھ کر اللہ رب العالمین ہمارے بارے میں جانتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے یہ رحمت کے جو دن ہے، یہ جو اللہ کی رحمت کا عشرہ ہے، اس میں ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں، پورا کا پورا مکمل طور پر فائدہ اٹھائیں. اور مکمل طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے علماء نے فرمایا یہ دعا کہیں سے ثابت تو نہیں ہے لیکن بہت بہترین دعا ہے. یہ دعا اکثر پڑھا کریں. چھوٹی سی دعا ہے، رب اغفر لی، اے اللہ تو ہی مغفرت کرنے والا ہے، میری مغفرت فرما، وارحمنی، مجھ پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، کیونکہ بہترین رحمت تیری ہی ہے. کتنی مخصوص دعا ہے، مختصر دعا ہے، لیکن یہ دعا کا معنی و مطلب بہت مضبوط ہے، خاص ہے. تو اسے ہم بارہا ورد کرتے رہیں، پڑھتے رہیں. چھوٹی سی دعا. آج ہم ایک دو مرتبہ کوئی دنیا کا ڈرامہ دیکھ لیں یا کوئی دنیا کے گانے بجانے سن لے تو ہماری زبانوں میں آ جاتے ہیں. اعوذ باللہ، آج قرآن و حدیث، دعائیں، ذکر و اذکار ہمارے زبانوں پر نہیں ہے. اللہ کی لعنت برس رہی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو خالص میری عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے میرے بندوں کو اور جنوں کو ان کے کاروبار، ان کی دنیا، ان کے بیوی بچے، ان کے کام، ان کے کاج بعد میں میری عبادت کے لیے پیدا کیا نا. اللہ فرماتے ہیں الا لیعبدون، میری عبادت کے لیے میں نے پیدا کیا. لیکن افسوس کی بات ہے ہماری زندگیوں میں ہم تھوڑا سا جھانکیں کہ ہم اللہ کے اس پیدا کرنے کی مقصد میں کتنے ہیں. دنیا کے معاملات میں ہم 100% آگے ہیں.
چاہے آپ کسی بھی نوجوان کو لے لو، اچھا خاصا موبائل ہے، اچھا خاصا اس کے پاس گھڑی ہے، اور اچھے خاصے وہ کپڑے پہنتا ہے، اچھے خاصے جوتے ڈالتا ہے، دنیا کے لائن سے تو ہم آگے ہیں، دین کے اعتبار سے تھوڑا سا ہم اپنی زندگیوں میں جھانکیں، سوچیں کہ اللہ رب العالمین قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ میں میرے بندوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہوں، تو یہ اللہ کی بات پر ہم کتنے اترے ہیں، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کو میں بتا دوں، اگر کوئی باپ اپنے بچے کی 4 لوگوں کے بیچ میں تعریف کرے، بھلے بچہ برا ہی کیوں نہ ہو، نافرمان ہی کیوں نہ ہو، اگر باپ بچے کی تعریف کرے کہ میرا بیٹا بہت بہترین بچہ ہے، کام کرتا ہے، میری بات سنتا ہے، میری بات میں ہاں ملاتا ہے، کبھی نہ نہیں کرتا، کبھی نافرمانی نہیں کرتا، اگر ایک باپ 4 لوگوں کے سامنے بچے کی تعریف کرے تو بچہ چاہے وہ نافرمان بھی کیوں نہ ہو، چند دنوں کے بعد سدھرنے کی کوشش کرتا ہے، سوچتا ہے کہ میرے باپ نے میری تعریف 4 لوگوں کے بیچ میں کی ہے، میری باپ کی تعریف پر میرے کو اتر کے آنا ہے، عمل کرنا ہے، ورنہ میرے باپ کی عزت جائے گی، میرے باپ کا بھروسہ جائے گا۔ صرف ہم باپ کی بات کو اتنا بڑھاوا دے رہے ہیں، تو باپ کو، ماں کو اور ماں باپ کو پیدا کر کے ان کے ذریعے سے ہمیں دنیا میں بنانے والی ذات جو اللہ رب العالمین کی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، کتنے بہترین الفاظ ہیں، خیر امت تخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو، تم میرے بہترین بندے ہو، تم بھلائی کی طرف رہتے بھی ہو اور بلاتے بھی ہو، برائی سے رکتے بھی ہو اور دوسروں کو روکتے بھی ہو۔ تھوڑا سا ہمیں سوچیں کہ اللہ قرآن میں پوری دنیا کے لیے قرآن ہے اور پورے فرشتوں کے لیے بھی قرآن ہے، یہاں تک کہ اللہ نے قرآن کو پوری کائنات کے ہر مخلوق کے لیے بنائی ہے، تو تمام مخلوق، تمام چیزوں کے سامنے، آپ لوگوں کو میں بتا دوں، آپ سمجھ سکتے ہیں میری بات کو، قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں جب کوئی انسان قرآن پڑھتا ہے تو اللہ اس سے بات کرتے ہیں، اور جب کوئی انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ بندہ اللہ سے بات کرتا ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے ماشاءاللہ۔ آج وہی قرآن کو ہم چھوڑ دیے ہیں، اور اللہ قرآن میں تعریف کرتے ہوئے میرے اور آپ کے بارے میں فرماتے ہیں بہترین امت، بہترین بندے ہو، بھلائی کی طرف بلاتے ہو، بھلائی کی طرف رہتے بھی ہو، برائی سے روکتے بھی ہو اور خود بھی روکتے ہو۔ افسوس کی بات ہے، سوچنے والی بات ہے کہ آج ہم اللہ کی اس بات پر، اللہ کی اس تعریف پر ہم لائق ہیں نہیں ہیں؟ تمہیں سوچنے کی، اعوذ باللہ، آج ہم شیطان کی پیروی تو دن بدن کر رہے ہیں، ہر لمحہ کر رہے ہیں شیطان کی پیروی، چاہے وہ رمضان کی کیوں نہ ہو۔ ویسے رمضان المبارک میں شیطانوں کی قید ہوتی ہے، کو قید کیا جاتا ہے، لیکن نعوذ باللہ شیطان کے سال بھر محنت کرنے کی وجہ سے ہمارے سینوں میں، ذہنوں میں گناہوں کی لذتیں ایسی بھری پڑی ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ لوگوں کو میں ایک چھوٹا سا مختصر واقعہ بتاتا ہوں۔ ابھی یہاں پر کوئی خریا ہے، کوئی کھیلا ہے، میرے کو گاؤں کا نام معلوم نہیں ہے، یاد نہیں آ رہا، تو وہاں سے ایک لڑکا میرے کو فون کیا تھا، پوچھ رہا تھا حافظ صاحب اگر روزے کی حالت میں بدفعلی ہو جائے، غسل کی حاجت آ جائے تو ہمیں کیا کریں؟ نعوذ باللہ، کیسی بدبختی ہے۔ رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں اپنی خواہشات کے پیچھے پڑھ کر نوجوان میرے سے سوال کرتا ہے کہ غسل کی حاجت ہوئی ہے، کیا کریں، کیسے کریں؟ یہ حاجت آئی ہی کیوں؟ کیونکہ گناہوں کی لذت ہمارے دلوں میں، دماغوں میں ایسے بیٹھ گئی ہے کہ ہمیں نیکیوں کی لذتوں کے بارے میں معلوم نہیں۔ آج ہمیں فلاں وہ چائے کے ٹھیکے معلوم ہے جہاں پر اچھا
اچھی چائے ملتی ہے، جہاں پر مزیدار کھانے ملتے ہیں، ہمیں مزیدار ہوٹلیں اور مزیدار کھانے پینے کی چیزیں معلوم ہیں، ہم نے ان کا مزہ تو چکھ لیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرے، ہماری زندگیوں پر دور ہے کہ ہم نے عبادتوں کا مزہ کبھی بھی نہیں چکھا۔ میں واللہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر کوئی انسان اللہ کی قربت کا، اللہ کی عبادت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مزہ چکھ لے تو اسے شیطان تو کیا، کوئی بھی آ جائے، کوئی بھی کیوں نہ آ جائے، بہکا ہی نہیں سکتے، کیونکہ اسے مزہ معلوم ہے۔ یہ مزہ اگر حاصل کرنا ہے، عبادتوں کی لذت کو ہمیں معلوم کرنا ہے، تو یہ رمضان المبارک جیسے مہینے کو ہمیں جیسے گزارنا ویسے گزاریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کے اوپر مجھے بھروسہ ہے اور اللہ رب العالمین کی ذات پر مجھے امید ہے کہ ہمیں عبادتوں کا مزہ معلوم ہو جائے۔ اور رمضان المبارک کا بھی میں نے بتایا آپ لوگوں کو کہ یہ پہلا جو عشرہ ہے، پہلے جو 10 دن ہے، یہ رحمت کے ہیں۔ اللہ کی رحمت ایسی برستی ہے جیسے ایک ماں اپنے چھوٹے دودھ پیتے ہوئے ننھے بچے پر محبت کی نگاہ برساتی ہے۔ آپ لوگوں کو میں بتا دوں، ماں تو ایک ہوتی ہے اور اس کی محبت کا درجہ ایک ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کتابوں میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو کیا اللہ کی رحمت کا جوش ہوگا، کیا اللہ کی رحمت کی ہم پر سایہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو، اگر میں نہ ہوں تو تب بتاؤ۔ فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، أَذْكُرُكُمْ، میں بھی تمہیں یاد کروں، وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، کفر مت لاؤ اپنی زندگیوں میں، کافر مت بنو، کفرانہ حرکتیں مت کرو۔ اللہ فرماتے ہیں میری باتیں نہیں ہیں، زبان اللہ نے دی ہے، کلام اللہ کا ہے، بس بول رہا ہوں، سننے والا بھی محتاج ہے، بولنے والا بھی محتاج ہے، لیکن ضرورت ہے تو اس بات کی ہے کہ رمضان المبارک اس سے پہلے بہت سارے آئے ہماری زندگیوں اور چلے گئے، لیکن ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آئی، ہم نے سوچا نہیں کہ اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج ہم دو چیزیں ہیں زندگی میں، انسان کی زندگی میں دو چیزیں ہیں، یہ بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ٹائم ہو رہا ہے ویسے بھی۔ ایک مقصد زندگی ہے، ایک ضرورت زندگی ہے۔ اللہ معاف کرے، مقصد زندگی کو ہم نے بھول گیا، ہم نے بھلا دیا، ضرورت زندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ایک ایگزامپل دیتا ہوں، میرے کو ہی مان کے چلو، آپ میں سے اگر کسی کو بولوں تو ہو سکتا ہے برا مان جائے، تو اگر میرے کو ابھی سفر کرنا ہے، میں ٹرین سے سفر کر رہا ہوں، میرا مقصد ہے منزل تک پہنچنا اور وہاں جانے کے بعد کام کر کے جس کام سے میں جا رہا ہوں، جس کام سے میں سفر کر رہا ہوں، پیسہ خرچ کر رہا ہوں، تکلیف اٹھا رہا ہوں، وہ کام کو پورا کر کے آئے۔ جیسے ایگزامپل، میں فلاں گاؤں یہاں سے بلاری ہے کرناٹکا، بلاری میں جا رہا ہوں عید کی شاپنگ کرنے کے لیے، میرا مقصد ہے رمضان المبارک کی عید کی شاپنگ، تو میں نے ٹکٹ بھی لے لیا، گاڑی میں تیل بھی ڈلوا لیا، یا پیسہ بھی خرچ کر لیا، سب مان کے چلو، سفر میں نے طے کر لیا، مصیبت برداشت کر کے ٹائم نکال کے میں سفر کیا، اور بلاری میں جانے کے بعد وہاں جا کے ریلوے اسٹیشن دیکھ رہا ہوں کتنا اچھا ہے، بس اسٹینڈ دیکھ رہا ہوں کتنا ماشاءاللہ بہترین ہے، پنکھا لگا ہوا ہے، لائٹ لگی ہوئی ہے، ٹائم کا شیڈیول بنا ہوا ہے۔ وہاں جانے کے بعد کار پارک کرنے کی جگہ ڈھونڈ رہا ہوں، وہاں جانے کے بعد میں وہاں کی چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، مقصد کو میں نے بھلا دیا، جو میری ضرورت ہے سفر، اور سفر کر کے وہاں جانے کے بعد وہاں کی منزل جہاں پر میں اپنی سواری کو، اپنی چیزوں کو رکھوں، یہ ضرورت ہے۔ مقصد کیا ہے میرا؟ شاپنگ ہے۔ اور یہاں تک کہ پورا دن گزر گیا، رات کا وقت آیا، تو سوچ رہا ہوں ارے رات ہو گئی، گاؤں کو جانا ہے، مقصد پورا نہیں ہوا۔ رات کے وقت میں کون ہمارے نانا شاپ کھولیں گے، ہمارے چچا شاپ کھولیں گے؟ نہیں۔ تو ویسے ہی انسان اپنی زندگی میں مقصد جو ہے عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں، اس سے پہلے بھی میں نے آیت تلاوت کی،
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میری عبادت کے لیے میں نے پیدا کیا ہے، یہ مقصد ہے تمہارا، عبادت کرو اور مقصد کو پورا کرو. لیکن آج افسوس کی بات ہے ہم نے مقصد کو چھوڑ دیا اور ضرورتوں کے پیچھے پڑ گئے. ضرورت کیا ہے؟ روٹی، کپڑا، مکان، بیوی، بچے، گھر، دار، ہر چیز، یہ سب ضرورتیں ہیں. جب موت کا وقت آئے گا تب ہم سوچیں کہ کاش اے اللہ مجھے تھوڑا سا وقت دے، میں سجدے میں گزار کے توبہ و استغفار کر کے آؤں گا. تو اللہ فرماتے ہیں نا تم خون کے آنسو بھی رو، تمہیں دنیا میں پھر نہیں ملے. حدیث میں آتا ہے، ایک بات بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی انسان گناہگار گناہوں کی حالت میں، کفر کی حالت میں مر جائے، گزر جائے، اور کل اللہ کے پاس جانے کے بعد وہ توبہ کی نیت سے اللہ سے سوال کرے کہ اے میرے اللہ، اے رب العالمین، اے رحم و کرم کے مالک، اے اللہ، اے میرے مالک، میرے کو دنیا میں تھوڑی سی مدت کے لیے میرے کو دنیا میں تھوڑی سی مدت کے لیے بھیج دے تاکہ میں توبہ کر کے آؤں. یہاں تک کہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے جہنمیوں کے آنسو پانی کے نہیں، پیپ کے نہیں، خون کے آنسو دوڑ رہے ہوں گے. وہ اللہ سے سوال کر رہے ہوں گے کہ اے میرے اللہ میرے کو دنیا میں بھیج دے تاکہ میں توبہ کر کے آؤں. پانی کے آنسو نہیں، پیپ کے آنسو نہیں، خون کے آنسو ایسے دوڑ رہے ہوں گے کہ جہنمیوں کے اگر ہم آنسوؤں کو جمع کریں تو اس میں کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں. حدیث کی بات ہے. سوچو وہاں جا کر خون، پیپ، پانی، جسم کو پورا سکھا کر اللہ کے پاس رونا بہتر ہے یا دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کو پہچانتے ہوئے، زندگی کی مقصد کو پہچانتے ہوئے اللہ کے سامنے 2 بوند آنسو کے ٹپکائیں اور مغفرت کروا لیں؟ کون سا بہتر ہے؟ آج ہم سوچتے ہیں جب دکان میں جاتے ہیں کوئی 10 روپے کی چیز خریدے ہم بولتے ہیں کہ 9 روپے نہیں ہو سکتا، 8 روپے نہیں ہو سکتا، 5 روپے نہیں ہو سکتا. تو آپ لوگوں کو میں بتا دوں ہم دنیا کی چیزوں میں کم تری کر سکتے ہیں. دنیا کی چیزوں میں ہم آفرز تلاش کرتے ہیں، دنیا کی چیزوں میں ہم آسانی تلاش کرتے ہیں. قسم اللہ کی کھا کر میں کہتا ہوں دنیا کی چیزوں میں ہے تو ہے صرف نقصان ہی ہے. اگر نفع کی چیز ہے، اگر کچھ بچاؤ کی چیز ہے، اگر انسان کے لیے کوئی فائدہ مند چیز ہے تو وہ اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ وہ مرنے کے بعد بھی انسان کے ساتھ آتی ہے. مجھے وقت گوارا نہیں دیتا، وقت کی کمی کی وجہ سے 2 باتیں عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ویسے ٹائم زیادہ لے لیا، میں معافی چاہتا ہوں. کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے 3 چیزوں کا مہینہ ہے. 10 دن 1 عشرے، اور دوسرا 10 دن 1 عشرہ، اور تیسرا 10 دن 1 عشرہ. ایسے مغفرت کا، جہنم سے نجات کا، رحمت کا، ایسے 3 حصے ہیں. تو ابھی جو ہم چل رہے ہیں، جو حصے میں جو دن ہم گزار رہے ہیں وہ رحمت کے دن ہیں. آپ لوگوں کو میں بتا دوں ایک موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا واقعہ بیان کر کے، ایک آدمی کا، ایک موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے وہ زمانے میں ایک نوجوان تھا. وہ واقعہ بتا کے میں آپ کو بات ختم کرتا ہوں. اتنا گناہگار تھا، گندا تھا، بدبخت تھا، خطاکار تھا کہ محلے والے، بستی والے، قوم والے، یہاں تک کہ اس کے گھر والے تک بھی یہ سوچنے لگ گئے، مشورہ کر رہے تھے آپس میں کہ اے موسیٰ تمہاری کیا رائے ہے کہ فلاں آدمی ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، اس کے اندر بہت ساری برائیاں ہیں، یہاں تک کہ وہ ایسا کوئی برائی نہ چھوڑا ہے جو برائی اس نے نہ کیا ہے، ہر چیز اس نے کی ہے. تو ایسا انسان اگر ہمارے ماحول میں، ہمارے قوم میں، ہمارے بستی میں، ہمارے گھر میں رہے گا تو ہمارے بچوں پر اثر پڑے گا. تو اسے کیا کریں؟ کھانا پانی کچھ بھی دیے بغیر گاؤں کے باہر لے جا کے پھینک کر آ جائے، گاؤں کے باہر ڈھکیل کے آ جائے. شرابی بھی تھا، نشے کی حالت میں تھا، سب لوگوں نے مشورہ کیا، گاؤں کے باہر لے جا کے اسے جنگل بیابان میں چھوڑ کے چھٹ کے آ گئے. انسان کی طاقت ہے
بغیر کھانے پینے کے، بغیر کچھ غذا پیٹ میں لیے انسان 7 دن تک رہ سکتا ہے، سروائیو کر سکتا ہے. اور بغیر پانی کے، بغیر کسی پانی کے قطرے، یا جیسے کہ مان کے چلو آپ دودھ ہو گیا، جوس ہو گیا، کچھ بھی مان کے چلو پانی جیسی چیز کے بغیر کچھ بھی پیے انسان 3 دن قریباً 4 گھنٹے، ایک سروے میں ہم نے پڑھا تھا، زندہ رہ سکتا ہے. پانی کے بغیر 3 دن، کھانے کے بغیر 7 دن، اتنی ہی انسان کی طاقت ہے. تو قریباً 1 ہفتہ ہو گیا، 7 دن مکمل ہوئے، نہ اس کے پاس پانی تھا نہ کھانا تھا. وہ یہاں تک کہ ایسا ہو گیا تھا، تڑپ تڑپ کر سکرات کی حالت آ گئی، یہاں تک کہ اس کی گردن تک ہل نہیں رہی تھی، اتنا کمزور ہو گیا تھا، طاقت نہیں تھی جسم کے اندر، اور پڑا ہوا تھا مٹی کے اوپر. آخری وقت میں کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام اسے کہا کرتے تھے، اے میرے امتی، اے میرے قوم کے نوجوان، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، عبادت کر، گناہ چھوڑ دے، اللہ تیری سنے گا، اللہ سے بات چیت کر. موسیٰ علیہ السلام اسے دعوت دیا کرتے تھے، وہ چیز اسے یاد آ جاتی ہے، وہ انسان، وہ نوجوان کو، وہ گناہگار کو. سوچنے لگتا ہے، ادھر دیکھتا ہے، اشارے سے، گردن نہیں مڑ رہی ہے، طاقت نہیں ہے، نگاہ پھیر کر اشارے سے دیکھتا ہے، کوئی نہیں ہے، ادھر دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، آگے پیچھے، ہر طرف دیکھتا ہے، کوئی بھی نہیں ہے. یہاں تک کہ جنگل میں ایک جانور تک بھی نہیں ہے جسے وہ بلا سکے. ویسے وقت میں سوچتا ہے کہ موسیٰ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہر وقت، ہر جگہ، ہر انسان کی سنتے ہیں، کیا پتا ایک مرتبہ میں پوچھ کر دیکھوں، اللہ مجھے بچائے. تو انسان، وہ نوجوان کہتا ہے کہ اے اللہ، تو ہے یا نہیں ہے میں نہیں جانتا، تیرے ایک نبی نے، موسیٰ نے مجھ سے کہا تھا کہ تو ہر وقت، ہر انسان کی، ہر جگہ، ہر لمحہ سنتا ہی رہتا ہے. اگر تو میری سن رہا ہے تو میری اس تکلیف کو دور کر دے، میں تکلیف میں مبتلا ہوں، مجھے معاف کر دے. اللہ رب العالمین کی رحمت کتنی زبردست رحمت ہے. فوراً اللہ رب العالمین جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، فلاں جنگل میں میرا دوست ہے، وہ تڑپ رہا ہے، بلا رہا ہے، جاؤ وہاں پر اس کی مدد کرو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں میرا بندہ، اللہ نے کہا دوست. سوچو، پوری زندگی وہ نوجوان گناہوں میں گزارا، آخری لمحے میں اللہ کو پکارا، میرے اللہ رب العالمین پر جان قربان کر دوں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ وہ نوجوان صرف ایک مرتبہ پکارنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین وہ بندے کو دوست کہہ رہے ہیں. میں اور آپ اگر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر روئیں گے تو کیا اللہ مجھے اور آپ کو اپنائیں گے؟ کیا اللہ میری اور آپ کی نہیں سنیں گے؟ ہم نے مانگنا چھوڑ دیا ہے. یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں کوئی نہیں نظر آ رہا ہے. یہاں تک کہ ادھر ادھر ڈھونڈنے کے بعد اللہ سے سوال کرتے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرنے والے تھے. تو پوچھتے ہیں، اے اللہ، یہاں تو کوئی تیرا دوست نظر نہیں آ رہا، میں نبی ہوں، میرے کو تم اگر دوست کہتے تو میں مان لیتا. اگر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دوست کہتے تو موسیٰ علیہ السلام مان جاتے. موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، نبی کو چھوڑ کے اللہ کسی انسان کو دوست کہہ رہے ہیں، اور وہ کون ہے میرے کو دیکھنا ہے. اللہ رب العالمین کہتے ہیں جو آگے میت پڑی ہوئی ہے، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، وہ میرا چہیتا بندہ ہے، تم اس کی کفن دفن کر کے سام کرو. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ، یہ تو گناہگار تھا، سیاہکار تھا، خطاکار تھا، زناکار تھا، مجرم تھا، یہاں تک کہ بستی والوں نے، گاؤں والوں نے، گھر والوں نے تک اس پر رحم نہیں کیا اور گاؤں کے باہر پھینک دیا. تم کہہ رہے کہ دوست ہے، کیا معاملہ ہے؟ اللہ رب العالمین کہتے ہیں اے موسیٰ، جتنا کہا گیا ہے اتنا کرو. اتنے میں موسیٰ علیہ السلام
ابھی ایک انسان دوسرے انسان کے دفن کفن کا نظام نہیں کر سکتے، کوئی اور چاہیے پکڑنے کے لیے، پانی نہلانے کے لیے، غسل دینے کے لیے، کفن دفن کا انتظام کوئی اور چاہیے، تو قوم کے پاس جاتے ہیں، قوم کے لوگوں کے پاس جا کے بولتے ہیں، یہاں تک کہ گھر والے بھی وہاں پر رہتے ہیں وہ انسان کے، بولتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ فلاں انسان کی ہمیں کفن دفن کا نظام بنانا ہے، تو لوگ بتاتے ہیں نہ ہم نہیں آئیں گے، وہ گناہگار ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، کتنی وسیع ہے۔ جو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، سوال کرتے ہیں، اے اللہ بستی والے نہیں مان رہے، تو کہہ رہا ہے تیرا دوست ہے، کیا معاملہ ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، جاؤ تم اکیلے اس کی کفن دفن کا انتظام کرو۔ یہاں تک کہ اکیلے موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں وقت کے، کفن دفن کا نظام کرتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد سب مکمل ہونے کے بعد اللہ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ میرے کو اب تک معلوم نہیں ہوا کہ وہ انسان گناہگار تھا، لیکن تم نے اسے دوست کیسے کیا؟ اللہ رب العالمین کہتے ہیں، اے موسیٰ اس نے اس کی سکرات کی حالت میں آخری وقت میں ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا، ہر جگہ تلاش کیا، اسے کوئی بھی نہ ملا۔ تم نے کہا تھا اس سے کہ اللہ ہر وقت سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہر انسان کی ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، تو تمہاری باتیں اسے یاد آ گئی اور وہ کہنے لگا کہ اے اللہ اگر تو ہے تو مجھے معاف فرما، اگر تو ہے تو میری تکلیف کو دور فرما۔ میری رحمت پر جوش آ گیا، میری رحمت کو خاموش رہنا مناسب نہیں تھا، میری رحمت اتنی جوش میں آئی کہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ اگر وہ بندہ پوری قوم کی، پوری بستی کی بھی معافی مانگتا میں معاف کر دیتا، مجھے اس کی توبہ اتنی پسند آ گئی۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ لیکن ایسے اللہ کو ہم نے آج بھلا دیا ہے، ایسے اللہ کی ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، ایسے اللہ کی ہم نافرمانیوں میں زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر اللہ کو ہی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارے کام نہیں کر رہا، اے اللہ تو ہمارے باتیں نہیں سن رہا، اے اللہ تو ہماری دعائیں نہیں سن رہا۔ کتنی کمبختی کی بات ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کی جو رحمت کا جو عشرہ ہے، 10 دن ہے، اس میں ہم خاص طور پر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، گڑ گڑائیں، جتنا ہو سکے روئیں۔ اگر رونا نہیں آ رہا اللہ سے دعا کریں، اے اللہ دل گٹ ہو گئے ہیں، گناہ کے سیاہ دھبے پڑ گئے ہیں، رونا تک نہیں آتا، بس رونے کی شکل بنا رہا ہوں، تو اسے ہی ذریعہ بنا لے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ رب العالمین کی ذات پر مجھے پوری پوری امید ہے، اللہ کی قسم اللہ میری اور آپ کی زندگیاں بدل دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ بہت ٹائم لے لیا، میں آپ کا معافی چاہتا ہوں، اور وقت کم رہنے کی وجہ سے بات کو یہیں پر ختم کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر میرے بولنے میں، آپ کے سننے میں کوئی اونچ نیچ، کمی بیشی، غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو انسان میں ہو جاتی ہے، اللہ کی ذات پر امید ہے اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرے، اور جو کہی ہوئی سنی ہوئی باتیں ہیں اس میں خاص طور پر جو سچ ہیں ان کو ہمیں سیکھنے کی اور اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔